السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کل 14 مئی 2023 میں گورنر سندھ جناب کامران ٹیسوری صاحب سے ملاقات ہوئی گورنر ہاؤس میں۔ دیگر علماء کرام بھی وہاں تشریف لائے ہوئے تھے اور بڑی اچھی خاصی تعداد تھی۔ وہاں میٹنگ رکھی انہوں نے اس مقصد کے لیے کہ پاکستان میں امن قائم کیا جائے اور اس کے امن کے لیے دعا کی جائے۔ وہاں پر ہر مسلک اور ہر مذہب کے مشائخ علماء کرام اور ہر جماعت کے سربراہان آئے ہوئے تھے، مسلمان بھی اور غیر مسلمان بھی، ہندو، سکھ، کرسچن، بوری، شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث۔ میرے ہمراہ جناب مفتی یوسف کشمیری صاحب موجود تھے۔ 2-2.5 گھنٹے تک کی میٹنگ ہوئی اور سب نے اس بات پر زور دیا کہ ہم مذمت کرتے ہیں یہ جو پاکستان میں پی ٹی آئی کے کارندوں نے کیا ہے، توڑ پھوڑ کی ہے، جلاؤ گھیراؤ کیا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ سب کا خلاصہ یہی تھا اور کسی نے بھی ان کی تائید نہیں کری۔ اور اسی پروگرام میں جب سوال و جواب کی نشست شروع ہوئی تو گورنر صاحب نے اسسٹنٹ کو کہا کہ یہ فلاں صاحب کا سوال، میری طرف اشارہ کیا انہوں نے۔ اسسٹنٹ نے میرا نام لیا اور مجھے بولنے کا موقع ملا تو میں نے بڑی مختصر سی بات کری اور میں نے ان کو یہ بتایا کہ 75 سال ہو گئے ہم مذمت کرتے چلے آ رہے ہیں، اب مذمت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مذمت کے ساتھ ساتھ ایک اور کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ وہ کام ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکی دور سے نکل کر جب مدنی دور میں ریاست مدینہ قائم کری تو وہاں پر پھر آپ نے مذمت نہیں کی بلکہ مرمت کی ہے دہشت گردوں کی، کافروں کی۔ تو میں نے کہا یا پاکستان کو جو توڑنے میں لگے ہوئے ہیں، پاکستان کی افواج کے اوپر جو حملے کر رہے ہیں اور ان کو ذلیل اور رسوا کرنا چاہتے ہیں، عدلیہ کے خلاف جو اپنی زبانیں کھول رہے ہیں اور یہ توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ کر رہے ہیں، ان کی صرف مذمت نہیں بلکہ ان کی مرمت ہونی چاہیے۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں کامران ٹیسوری صاحب کو کہ جب میری ان سے بعد میں ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا آپ کا یہ جملہ مجھے یاد رہے گا کہ اب مرمت کرنی ہے۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ واقعی بات آپ نے صحیح کہی ہے اور یہ میں بھولوں گا نہیں، ہم گویا کہ یہی قدم اٹھائیں گے، ان کی مرمت کریں گے۔ میں حکومت پاکستان سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ جو بھی دہشت گردی کے اندر ملوث تھے، کسی بھی جماعت کے ہوں، نیوٹرل ہو یا کسی جماعت سے ان کا تعلق ہو، جو بھی اس دہشت گردی کے اندر ملوث، جنہوں نے عدلیہ کو پامال کیا، جنہوں نے فوج کو ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کری، ہماری پاک فوج کو، ان سب کو عبرتناک سزا دی جائے، ایسی سزا کہ آئندہ کوئی اس قسم کا جرم نہ کرنے پائے۔ اور دیکھیں پھر آپ انشاءاللہ پاکستان میں کیسا امن و امان قائم ہوتا ہے۔